رحیم ہے. اس نے مومنین و صادقین کی دلجوئی کے لیے اور قرآن کے لیے سورہ تغابن میں یہ وضاحت فرمائی واتقوا اللہ ما استطعتم کہ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد امکان میں ہے، جتنے تمہاری کیپیسٹی ہے، جتنا تم کر سکتے ہو. لیکن اب یہ پھر بھی ایک آزمائش ہے، بات وہی ہو جاتی ہے. ایک تو وہ جو اللہ کا حق ہے، لیکن ایک جو یہ آپ کی حد ہے. اور پھر جو خوبی ہے اس کے اندر کہ اس میں صحابہ کو بڑے مطمئن ہو گئے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رستہ نکالا. لیکن یہ بات اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اس کو کتنی کیپیسٹی دی ہے، کتنی اس کی استطاعت ہے، کتنا اس کا برداشت ہے، کتنا وہ کام کر سکتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے فلاں فرائض دینی کی بجاوری کی استطاعت یا قوت نہیں ہے، تو جان لیجیے شیطانی وسوسہ ہے خالص طور پہ. اب اگلے ٹکڑے پر توجہ فرمائیے کہ آیت کا اختتام ہوتا ہے الفاظ پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ ہرگز مت مرنا مگر اسلام اور فرما برداری کی حالت میں. ہمارا نفس اکثر و بیشتر سرکشی کرتا ہے. اللہ کا حکم کچھ اور، نفس کا تقاضا کچھ اور. خیر و شر کی کشمکش انسان کے باطن میں چلتی رہتی ہے. لیکن جب انسان ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ بجا لائیں گے، جو ان کا فرمان ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے، تو یہ اسلام ہے. کسی انسان کے پاس یقینی علم نہیں کہ وہ کتنی مہلت دے کر آیا ہے. اب وہ کیسے کہے کہ جی موت نہ آئے مجھے جب تک کہ میں فرما بردار ہوں، اور اس کی موت کب واقع ہوگی مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ 10 کے بعد نکلوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اکثر لوگ صبح کارواں کے نکلتے ہیں بیچارے، شام کو گھر پر لاش پہنچتی ہے یا کوئی اطلاع آتی ہے کہ موت ہوئی ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں ہرگز نہیں مروں گا مگر فرما بردار کی حالت میں، تو اس کی معنی یہ لی جائے گی کہ اسے ہر لمحے چوکس رہنا پڑے گا، اسے محتاط رہنا پڑے گا کہ کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے جس میں میری موت واقع ہو جائے اور میں نافرمانی کی حالت میں ہوں. یہ ہے اس کو ہم نے ریورس اگر اس کو کریں گے تو اس کا مطلب یہ آ جائے گا کہ ہر لمحے آپ اس حالت میں فرما برداری میں رہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک ہے، ان سے راوی ہے وہ کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اگر حالت ایمان میں ہو تو کیا آپ خیال میں وہ یہ چوری کرے گا؟ اللہ سے خوف ہو دل میں، تقویٰ ہو تو وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. تو گویا جس وقت یہ عمل کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے یا زنا سے گزر رہا ہے، تو اس کی ایمان کی اصل حقیقت اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے، اگرچہ وہ کافر نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ قلبی یقین والا ایمان اس کے اندر موجود ہو تو وہ زنا کیسے کرے گا، شراب کیسے پیے گا، چوری کیسے کرے گا. لیکن اگر وہ یہ کام کرتے ہوئے اس کی روح سلب کر لی جائے اور اس کی مرنے کی گھڑی آ جائے، تو آپ بتائیں کہ وہ کس بے بسی کے عالم میں مرے گا کہ اس وقت وہ اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اور ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں، تو پھر ہمیں بہت زیادہ چوکس محتاط رہنا پڑے گا. ہر لمحے اس چیز کی فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارا کوئی عمل ہم سے ایسا نہ گزر رہا ہو جو نافرمانی ہو اللہ کی، اور اس صورت میں ہمیں موت آ جائے. تقویٰ کے موضوع پر قرآن مجید کا سب سے زیادہ تاکیدی مقام یہی ہے. تقویٰ کے ساتھ فرمایا حقہ تقاتے، یعنی تقویٰ اختیار کرو جتنا اللہ کا حق ہے، اور آگے فرمایا دیکھنا ہرگز موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. یہ تو پہلا نقطہ ہے اور یہ پہلی سیڑھی جس پر ہر مسلمان کو مضبوطی سے قدم جمانے کی پرزور تاکید اور حکم آیا ہے. اگر یہی قدم نہ جمے تو پھر اگلی بات بیکار ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ میں یہود کے علماء کے بارے میں کہا گیا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، بعض و نصیحت بھی ہے، بڑے اعلیٰ مقالات بھی لکھے جاتے ہیں، عمدہ تقاریر بھی ہو رہی ہیں، لیکن قریب ہو کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے اپنی زندگی میں تقویٰ، وہ اسلام کو فرما برداری نہیں پائی جاتی. تو جو آپ یہ جو بے عمل تقریر ہے، یعنی انسان خود پہ اس پہ عمل نہ کرے تو اس کے اثرات
कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकते। अब मसलन ये है कि उसकी दूसरी मिसाल ये दी जा सकती है कि आपने मुत्तकियों की सी वज़ाफ़त अख्तियार कर ली है, कारोबार में आप इस्लाम के खिलाफ तरीके अख्तियार कर रहे हैं, दाढ़ी माशाल्लाह रखी हुई है, टोपी सर पे पहनी हुई है, पांचे ऊपर किए हुए हैं, जेब में मिसवाक है, लेकिन दुकान पे जब बैठते हैं तो फिर हम उसके तमाम आजकल की दुकानदारी जो है जिसमें झूठ बोल के सामान बेचना भी है, चीजें महंगी बेचना भी है, जखीरा बोझी भी है, तो इस सूरत में ये तकवा के मुनाफी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो छुपे और खुले हर हाल में। अब ये बात उसकी वजाहत आ गई कि जब आप मस्जिद में हैं तकवा अख्तियार कर रहे हैं तो फिर कारोबार में भी तकवा अख्तियार करेंगे। अगर आप अल्लाह के घर में तकवा अख्तियार कर रहे हैं तो नौकरी में है तो वहां भी तकवा अख्तियार करेंगे, वहां आपको कोई इस्तिस्ना नहीं है। और इसकी आगे मजीद वजाहत आती है कि फिर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा के लिए तकवा है कहां? अत-तकवा हा होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और 3 दफा कहा कि तकवा अत-तकवा हा होना, तकवा यहां है, तकवा यहां है, तकवा यहां है। तकवा अगर दिल में होगा तो पूरे वजूद में सरायत कर जाएगा, फिर वो तकवा पूरी शख्सियत को उस रंग में रंग देगा। अब दिल को अगर सोच रहे हैं कि तकवा अगर दिल में है तो दिल का काम क्या है, हम अब साइंटिफिक पे आ जाते हैं। एक तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ, अब उसको थोड़ा साइंटिफिकली अगर समझने की कोशिश करें, हम थोड़ी अकल दोहराएं, तो दिल वो चीज है जो पूरे जिस्म को खून पंप करता है। यहाँ खून साफ होता है और पूरे जिस्म को पंप होता है। आखिरी जो पॉइंट है उसका यानी फार पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, वहां तक भी रगों को खून ये दिल देता है। तो अगर दिल में तकवा हुआ तो ये खून बड़ा पाकीज़ा होगा, ये आखिर तक आपके जिस्म में जाएगा और पूरे जिस्म को पाक रखेगा इंशाअल्लाह। फिर वो तकवा पूरी शख्सियत को उस रंग में रंग देगा जिसे कुरान मजीद सिफ़तुल्लाह कहते हैं। सिफ़तुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिफ़ा, बहुत खूबसूरत आयत है कुरान की कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ, उससे खूबसूरत रंग कोई भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जुज़ू में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी है, किसी एक मामले में पाबंदी है और दीगर मामलात में आजादी इख्तियार की गई, तो ये तर्ज अमल दरअसल यहूदियों का है। वो भी यही किया करते थे कि कुछ मामलात में उन्होंने अपने फैसले बना लिए थे, अपने आप को लोगों के सामने बड़ा पेश करने के लिए और अपने फवायद हासिल करने के लिए, और कुछ मामलात में वो अल्लाह के अहकामात लोगों को बताते थे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि मेरी उम्मत में भी वो सारी बुराइयां होंगी जो बनी इस्राइल में पैदा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो बनी इस्राइल गोह के बिल में घुसेंगे तो आप भी घुसोगे। ये अल्लाह ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया था। अब हमें कितना मोहतात होने की जरूरत है कि अब तो ज्यादा हम अपने अमाल को चेक करें कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो उनसे मुशाहिबत हो रही है। यानी हम इतने अंधी तकलीफ करेंगे कि गोह के बिल में घुसना अकलमंदी नहीं है, लेकिन गोह के बिल में भी हम घुसेंगे उनके पीछे। तो आज देख लें कि हमारे माशरे में किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा, उसका रंग ढंग कैसा हो गया है कि हर मामले में, दीन के मामलात में भी हम उनकी तरह हो गए हैं, बेअमल हो गए हैं। और उसके बाद फिर हमने जो है कारोबार में और तमाम जिंदगी के मामलात में उनके रंग ढंग अपनाना शुरू हो गए। अल्लाह में से महफूज फरमाए रब्बुल आलमीन। फिर एक जगह फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर भी वो तमाम हालत वारिद होंगे जो बनी इस्राइल पर हुए। बिल्कुल एक जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाहिबा होती है। एक अगर आदमी बूट लेता है तो दोनों एक जैसे होते हैं, थोड़ा भी फर्क होता है तो आदमी वापस कर देता है। तो हमारी मुशाहिबत उनके साथ, यहूदियों के साथ हो जाएगी। और यहूदियों का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है, जरा इस पे गौर करें। सूरह बकरा जो है वो पूरी तकरीबन मेजॉरिटी उसमें यहूदियों का जिक्र है और बाकी जगहों पे बार बार आता है, इसलिए कि अल्लाह ताला की इन पे बहुत बड़ी नवाज़िशें हैं। बेतहाशा अंबिया में आए, रसूल आए और किताबें आई इनमें, इनको क़िबला अता हुआ बैतुल मुक़द्दस, और इनको अल्लाह ताला ने फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलाई, इनको फ़लस्तीन की सरज़मीन अता फरमाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुसलसिल सरकशी, मुसलसिल अल्लाह के अहकामात से बगावत, मुसलसिल नाशुक्रापन। नतीजतन आज वो जो कौम एक बहुत बड़ी कौम थी, आज पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ यहूदियों से ज्यादा नहीं है। इनकी मुसलसिल तारीख में नस्लकुशी हुई है। बख्त नसर से लेके हिटलर से लेके सब इनकी नस्लकुशी की है।
اور اس کے بعد آج وہ دنیا کی رسوا ترین ذلیل ترین قوم ہے. عیسائی بھی ان سے محبت نہیں کرتے دل سے, وہ صرف مسلمانوں کی دشمنی ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ اس سے آپ اپنے معاملات کو دیکھو کہ انہوں نے جو جو گناہ کیے تھے, جو جو ان سے خطائیں ہوئی تھی, جو جو ان کی سزائیں تھیں, کہیں آپ سب اس میں فٹ تو نہیں ہو رہے؟ آپ کے ساتھ وہی معاملہ تو نہیں ہو رہا, آپ اس میں تو نہیں شمار ہو رہے؟ تو پھر اگر ہیں تو فوراً خدا کے واسطے بچیں اور راستہ بدل لیں اپنا. اس لیے ان کا ذکر زیادہ کیا گیا. اور پھر قرآن مجید میں یہود کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم کتاب اور شریعت کے حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو کان کھول کر سن لو, تم میں سے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا, اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کائنات کے مالک, سب طاقتیں جس کے پاس ہیں, وہ کہتے ہیں کان کھول کے سن لو, تم میں سے جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا یہودیوں والا, تو اس کی سزا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل خوار کر دیا جائے, اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں جھونک دیا جائے. یعنی ایک تو ہے قیامت کی بات کی جاتی ہے, اگر کہ آخرت میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو وہ غیب تھا, لیکن یہاں دنیا کا بھی آپ کو وعدہ فرما دیا گیا ہے کہ یہاں بھی آپ کے ساتھ وہی کام ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اور قیامت کے دن شدید عذاب میں جھونک دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کی وارننگ, اللہ کی وعید, اللہ کی طرف سے آپ کو جھنجھوڑنے والی آیت ان لوگوں کے لیے جو دین کے حصے بکھرے کر رہے ہیں. زندگی کے حصے میں تو دین پر چلوں گا, اور دوسرے گوشے میں تو ان کے پاس بہانوں کا ایک پلندہ ہے, ایک بیگ بھرا ہوا ہے کہ جناب کیا کریں, یہ تو مجبوری ہے, یہ تو زمانے کا چلن ہے, یہ تو برادری کا رواج ہے. شادی بیاہ کی رسومات کا مسئلہ تو عورتوں سے متعلق ہے, مردوں کی کہاں چلتی ہے. کاروبار چل نہیں سکتا جب تک بینکوں سے سودی لین دین نہ کریں. پردے کا رواج اب کہاں رہا, اور اپنی خواتین کو پردہ کرائیں گے تو دقیانوسی اور پرانے قسم کے لوگ کہلائیں گے, اور یہ بہانے بنا کر ہم نے زندگی کو تقسیم کر لیا ہے. ایک حصے میں تو شریعت کی پابندی ہے, نماز روزہ زکات حج سب عمرے سب کر رہے ہیں, اور حقیقت یہ کہ یہ حصہ بہت محدود ہے جو ریچولز تک عبادت تک محدود ہے. اور جو دوسرا وسیع حصہ ہے جو زندگی کے معاملات ہیں, ہماری معاشرت ہے ہماری, وہ شریعت سے آزاد ہے. وہاں ہم اپنے معاملات طے کر رہے ہیں, جائیداد کے فیصلے خود کر رہے ہیں. کہیں فیصلہ ہے تو اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں میری قومیت کا شخص کون ہے, میرے فرقے کا شخص کون ہے. یہ سارے معاملات ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اس میں ہم قرآن کو فالو نہیں کر رہے. بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا مسئلہ ہے, رشوت بندے ہیں تو کام کیسے چلے. اب مجھے بتائیں کہ یہ سارے بہانے ہیں. جب اس کائنات کا خالق اور مالک کسی چیز کے لیے منع کر رہا ہے تو کیا وہ آپ کو تنہا چھوڑے گا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقین دل میں نہیں ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. ارے جس کے کہنے میں چھوڑ رہا ہوں, جس کے قریب ہو رہا ہوں چھوڑ کے, وہ تو سارے خزانوں کائنات کے خزانوں کا مالک ہے, اور اس کے پاس اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں. اور پھر ڈر ہے کہ بھوکا رہ جاؤں گا, بچے کیسے پڑھیں گے, کاروبار کیسے چلے گا, گھر کیسے بنے گا. معاملات اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ میرے کام سے لگتے ہو, میری راہ میں چلتے ہو, میرے دین کا کام کرتے ہو, تو میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے معاملات کو میں حل کروں. اتنی بڑی گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے, پھر بھی خوف زدہ ہے. سوچتے ہیں رات کو, صبح اٹھ کے پھر اسی کام سے لگ جاتے ہیں. اب آئے دوسری آیت پر. یہ پہلی سیڑھی تھی, پہلی آیت تھی, اور دوسری آیت کیا ہے؟ یعنی اگر ہم تقویٰ اور اسلام پر کسی نہ کسی درجے پر عمل کر رہے ہیں, یا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کر چکے ہیں, یہ تو انسان موت تک بھی کبھی نہ کر سکے گا, لیکن کوشش اگر کر رہے ہیں ہم, کون شخص یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کا اتنا تقویٰ اختیار کر لیا ہے جتنا اس کا حق ہے؟ ایسا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہم میں. جب صحابہ کرام گھبرا گئے تو ہم میں سے کون ہے جو اس کی جرات کرے. لیکن اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کی, ان کو جڑنا ہوگا, ان کو رسی کی طرح بٹنا ہوگا, ان کو ایک جماعت کی شکل اختیار کرنی ہوگی. انفرادی طور پہ آپ اگر کام کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں, اور آپ کوئی بہت بڑا رزلٹ اورینٹڈ کام بھی نہیں کر سکتے. لامحالہ ایک جماعت کی ضرورت ہے.
اور آپ دیکھیں دنیا کو اگر مثال لے لیں، آپ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام، خواہ بھلائی کا ہو یا برائی کا ہو، اس کے لیے اجتماعیت ناگزیر ہے، اس کے لیے مل کے کام کرنا ناگزیر ہے۔ اور اس کی مثال چھوٹی سی لے لیں کہ جو لوگ جیب بانٹنے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ان کا بھی ایک اپنا گروپ ہوتا ہے یا جتھا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ان کا گروپ بھی ہوتا ہے جو علاقے ان کے درمیان تقسیم کرتا ہے، پھر وہ ساری کمائی لے جا کے اس گروپ کے پاؤں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ پیشہ کامیابی ہے، اگر یہ نہ کریں تو یہ پیشہ بھی کامیابی سے نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ڈاکوؤں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھی گروہ ہوتے ہیں، پھر آپس میں رابطے ہوتے ہیں، پھر علاقے بٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک حلوہ کیا جاتا ہے، اس کو دوسری جگہ بیچا جاتا ہے، وہاں سے تیسری جگہ بیچا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برے کام کے لیے اگر اجتماعیت کی ضرورت ہے تو نئے کام کے لیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعیت کی کتنی ضرورت ہے ہمیں۔ تو یہ معلوم ہوا ہمیں کہ خیر یا شر دونوں میں اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اب اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ کوئی آپ دیوار بنا رہے ہیں، ڈیفینس لائن بنا رہے ہیں، کوئی آپ اپنے گھر کی باؤنڈری دے رہے ہیں، تو وہاں اینٹیں لگائی جاتی ہیں۔ ہر اینٹ آپ تلاش کرتے ہیں کہ پختہ اینٹ ہو، اس میں کوئی کمزور اینٹ ہوگی تو وہاں سے وہ دیوار آپ کی کمزور ہوگی۔ تو ہر انسان کی جو ہے وہ تربیت اور اس کی محنت اسی میں ہو کہ وہ اپنی شخصیت کو بلڈ اپ کرے۔ لیکن اب ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ اینٹیں عام اینٹیں تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کام کرنے والی اینٹیں ہیں، تو ان کے لیے مسالہ بھی ویسا ہی چاہیے۔ سیمنٹ تو عام سیمنٹ سے تو کام نہیں چلے گا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَأَعْصَمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، سب مل جل کر اور جمع ہو کر، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ پوری کی پوری رسی کو تھام لو، یعنی قرآن کی کوئی چیز نہ چھوڑ دو کہ یہاں تو عمل کریں گے وہاں عمل نہ کریں گے۔ اور پھر کوئی بھی وضاحت درکار ہو تو آپ قرآن کی طرف رجوع کریں جہاں آپ کو مسئلہ پیش ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں قرآن سے توضیح نہیں مل رہی تو اس کے لیے کیا گیا ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ پھر تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے نبی یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ جو کتاب ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ نصیحت آپ پر نازل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے وہ اتارا ہے۔ یہاں جو حبل اللہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اکثر اس کے اوپر سوال بحث ہوتی ہے۔ یہاں 3 احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیتے ہیں تاکہ یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ کا کیا مفہوم اور مطلب معین فرمایا ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے۔ حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ اور تیسری حدیث میں حضرت جبیر رضی اللہ عنہ ابن معطل سے مروی ہے اور بڑی پیاری سی حدیث ہے۔ کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ وہاں موجود ہوں، اس کا آپ کو منظر کشی ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے گوشے میں چند صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپس میں سمجھ اور سمجھا رہے ہیں، گویا قرآن مجید کا مذاکرہ ہو رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے تھے اپنے صاحب کو جب وہ قرآن کے اوپر بیٹھ کے ذکر کرتے تھے اور فکر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے ایک عجیب سوال کیا۔ آج آپ حضرات بھی یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے اور پھر سوچئے کہ جو جواب صحابہ کرام نے دیا تھا کیا وہ جواب ہم بھی اپنے قلب کی گہرائی سے دے سکتے ہیں؟ سوال کیا تھا؟ کیا تم اس بات کے گواہ نہیں ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ، یقیناً اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہم بھی قلب کی گہرائی سے یہ گواہی دے سکیں۔ اپنی زبان کی نوک سے تو سب اس کی گواہی دیتے ہیں، لیکن جب گواہی ہمارے قلب کی گہرائی سے اترے تب اصل وہ گواہی ہے۔ لیکن دیکھیں ہم کہہ بھی دیتے ہیں
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह है, कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है इबादत के लायक। लेकिन क्या अगर वो एक है और इबादत के कोई लायक नहीं, तो क्या हमने अपने दिलों में 360 बुत नहीं बिठा के रखे हुए? ये जो काबे में 360 बुत थे, आज हमारे सबके दिलों में कोई इस तरह हमारा बड़ा है कि जिससे हम कहते हैं कि सारे काम ही हमारा करेगा। कोई खानदान में बड़ा है, उससे हम समझते हैं कि बस इसके बाद जाके इसको झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, इससे अपना काम लेके आएंगे। ये जमीनी बुत जो हमने अपने दिलों में बिठा के रखे हैं, ये अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह इस गवाही के बाद खत्म होने चाहिए कि कोई काम भी नहीं हो सकता है जब तक अल्लाह न चाहे। एक तरफ हम कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और एक तरफ कहते हैं कि फलां साहब से बात हो गई, ये काम हो जाएगा। ये कहते हुए हमारी जुबान क्यों अटकती है कि अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा, अल्लाह ने उसके दिल में ये ख्याल डाला तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ आके क्यों खामोश हो जाते हैं? क्यों नहीं दिमाग को इस्तेमाल करते? कोई काम भी उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला उस शख्स से दिल में न डालेंगे जिसके पास आपका काम है। आप कहते हैं कि मेरी जेब में 50,000 रुपए पड़े, मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ। आप किसी भीड़ में से गुजरे, आपकी जेब ही कट गई, 50,000 गए, आपने मोबाइल को थे 50,000 थे, मोबाइल मार्केट भी आप पहुंच गए थे, वहां पहुंचे, मोबाइल मार्केट में खुदा न खासा आग लग गई, आप वापस आके बगैर दिए। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है और अल्लाह के दिए हुए से मैं जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मोबाइल लेकर वापस आऊंगा, तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है इसके अंदर। ये छोटी सी एक मिसाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने कहा कि बला या रसूलल्लाह, यकीनन, तो आपने कहा कि खुशियां मनाओ, इसलिए कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक सिरा तुम्हारे हाथ में। दो सिरे किस चीज के होते हैं? रस्सी के होते हैं। तो एक सिरा अल्लाह थामे हुए इस कुरान का और एक सिरा आपके हाथ में है। कितना मजबूत ताल्लुक कायम हो गया। लेकिन जहां ये सिरा छूटा आपसे और आप गिर गए, तो फिर ऐसी ऐसी शैतानी कुव्वतें आपको आगे थामेगी कि वो फिर आसानी से छोड़ती नहीं है। अब इन 3 हदीस को पढ़ने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हबलुल्लाह का मफ़हूम हम कुरान मजीद में जो है अल्लाह ताला जो हमें बताना चाहते हैं वो हबलुल्लाह कुरान के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम फिरकों में नहीं बटेंगे, टूटेंगे नहीं, आपस में ग्रुप नहीं होंगे, इख्तिलाफात नहीं होंगे, सब चिमट जाएंगे एक रस्सी को, तो फिर कहां झगड़ा। तो ये एक अमली नुक्ता है कि वासम में बड़ा है जमीअम वला तफरकू, अल्लाह की इस रस्सी यानी कुरान मजीद से मजबूती से चिमट जाओ। अरबी में आसमु जो लफ्ज है ये असमत से निकला है और असमत कहते हैं हिफाजत को। एहसास की मानी होगी कि अपनी हिफाजत के लिए किसी से चिमट जाना। किसी छोटे बच्चे का तस्वर कीजिए, अगर किसी वक्त उसे किसी तरफ से अंदेशा हो या खतरा हो, खौफ हो, डर हो, तो वो क्या करता है? बेख्तियार अपनी माँ की गोद की तरफ लपकता है, दौड़ के चला जाता है सब जोड़ के बीच में से और उसके सीने से चिमट जाता है। उसके जहन की ये छोटी सी दुनिया है और उसका जो छोटा सा पैमाना है उसके मुताबिक माँ के सीने से चिमट कर वो समझता है कि मैं किले में आ गया, अब मुझे पूरी हिफाजत हासिल हो गई है। इसी तरीके से अगर हम अल्लाह की पनाह में चले जाते हैं कुरान को थाम के, तो फिर